اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم وصدق الله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وہ کہ شبیر پکارے کہ نہ جاؤ اماں، آنکھیں کھولو ہمیں سینے سے لگاؤ اماں. رو کے شبیر پکارے کہ نہ جاؤ اماں، آنکھیں کھولو ہمیں
لگاؤ اماں، اٹھو اماں مجھے سینے سے لگاؤ تو ذرا، لوریاں حمد الہی کی سناؤ تو ذرا، نیند آتی ہے مجھے اٹھ کے سلاؤ اماں، آنکھیں کھولو ہمیں سینے سے لگاؤ اماں، پہلے ہم سوتے تھے پھر بعد میں تم سوتی تھی، تم تو ہم سے کبھی ناراض نہیں ہوتی تھی، آج کیوں روٹھ گئی کچھ تو بتاؤ اماں، آنکھیں کھولو ہمیں سینے سے لگاؤ اماں، زخم نانا کی جدائی کا ابھی تازہ ہے، درد کتنا ہے میرے دل میں کچھ اندازہ ہے، کس طرح دل کو سنبھالوں یہ بتاؤ اماں، آنکھیں کھولو ہمیں سینے سے لگاؤ اماں، رو کے شبیر پکارے کہ نہ جاؤ اماں، آنکھیں کھولو ہمیں سینے سے لگاؤ اماں۔ نعرے سے بات اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد عليه وآل الصلاة والسلام، ولعنة الله على أعدائهم وغاسبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوات محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. ایام عزائے سید الشہداء
عشر اولا، اس کا آغاز کل سے ہوا ہے مسلم دوسری منزل پر دوسری محرم کو آپ کے سامنے جو آئے کریمہ کی تلاوت کی سورہ مبارک ہے مائدہ، 5واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 55۔ چونکہ مجالس کے لیے جو عنوان قرار دیا ہے وہ عظمت اہل بیت قرآن کی روشنی میں، اسی لیے جس آیت کا انتخاب ہوا اسے آیہ ولایت کہتے ہیں، مشہور آیت ہے اور اہل بیت کی عظمت اور حقانیت کی بہت بڑی دلیل بھی یہ آیہ کریمہ ہے۔ اور یہ ایام عزا امام حسین سے منسوب تاریخیں ہمارے لیے بہترین موقع ہوتی ہیں بہت سی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اہل بیت سے آشنا ہونے کے لیے بھی، اہل بیت کی عظمت کو پہچاننے کے لیے بھی بہترین موقع یہ تاریخیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ ایک طرف ہمارے اوپر واجب بھی ہے کہ ہم اہل بیت کو پہچانتے ہوں، ان کی معرفت رکھتے ہوں، اور دوسری طرف یہی معرفت اور شناخت ہمارے لیے سرمایہ بھی، یعنی اگر کوئی چیز دنیا میں ہمارے کام آ سکتی ہے تو یہی اہل بیت ہیں، اور ان کی معرفت ہے، ان کی محبت ہے، ان کی ولایت ہے، اور آخرت میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو بھی یہی اہل بیت کی محبت و معرفت اور ولایت ہے۔ لہذا یہ بھی ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اہل بیت کو پہچاننے کی، ان کی معرفت کی، اور ان کی عظمت کو کسی حد تک درک کرنے کی۔ یہ مسلم ہے کہ ہم حق معرفت نہیں ادا کر سکتے، یقیناً اہل بیت کو واقعی طور پر کوئی نہیں پہچان سکتا، اس لیے کہ خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث بھی ہے کہ علی تم کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ البتہ مکمل حدیث یہ ہے کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تمہارے، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے، اور تمہارے اور تم کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ذوات قدسیہ ایسی ہیں کہ جن کی حق معرفت ادا نہیں ہو سکتا ہے، یعنی انسان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ پہچان سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کچھ بھی حاصل کرنا چاہ رہا ہے، کچھ بھی سیکھنا چاہ رہا ہے، کچھ بھی لینا چاہ رہا ہے، اسی حد تک معلوم کر سکتا ہے، اسی حد تک سیکھ سکتا ہے جہاں تک خود اس کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں خود انسان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ مکمل طور پر پہچان سکے، یعنی وہ انسان کے اندر ظرفیت نہیں ہے، وہ انسان کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے، یہ راز ہے۔ اس کا ایک مفہوم ہے کہ انسان لاکھ کوشش کر لے حق معرفت ادا نہیں کر سکتا ہے، واقعی طور پر نہیں پہچان سکتا ہے، اس لیے جب انسان کے اندر صلاحیت ہی نہیں تو کس طریقے سے پہچانے گا؟ انسان کے اندر وہ ظرفیت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ پہچاننا واجب بھی ہے، لیکن اگر یہ مرحلہ ہے کہ ہم حق معرفت نہیں ادا کر سکتے، ہم مکمل طور پر نہیں پہچان سکتے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنی حد تک کوشش کرنا ہے، یعنی یہ بھی ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہمیں جس حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں، جس حد تک ہم ان کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اس حد تک معرفت حاصل کرنا ہے۔ اور یہ یقین ہے کہ ہمیں اہل بیت کو صرف ماننا نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کے سلسلے میں جو ہمارے اوپر واجب ہے وہ پہچاننا ہے۔ اس لیے کہ پہچاننے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے پہچان لیا تو پھر ماننے پر مجبور ہے، یعنی یہ انسانیت اس کو انسانی ضمیر سے مجبور کرتا ہے ماننے کے لیے۔ اس لیے کہ جس کو بھی اہل بیت کی معرفت ہو گئی، شناخت ہو گئی، وہ ناممکن ہے کہ اہل بیت کو نہ مانتا ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مانتا ہے وہ پہچانتا بھی ہو،
دنیا میں بہت سے لوگ اہل بیت کو مانتے تو ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں، اور وہی افراد جو صرف مانتے ہیں پہچانتے نہیں، وہ جذبات کی وجہ سے، جو عقیدت کی وجہ سے، حالات کے مجبور ہو کر یا کسی فائدے اور مفاد کی بنیاد پر، کسی غرض کی بنیاد پر، کسی خوف کی بنیاد پر مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ لہذا جب تک وہ سبب باقی رہتا ہے اس حد تک انسان مانتا ہے، ورنہ پھر چھوڑ دیتا ہے، یا اسی حد تک مانتا ہے جس غرض سے اس نے مانا ہے۔ لیکن اگر پہچان لیتا ہے تو پھر کوئی بھی سبب ہو، کوئی بھی وجہ ہو، کوئی بھی موقع ہو، انسان مانتا ہی ہے۔ یہ معرفت کے فائدے ہیں، یہ پہچاننے کے فائدے تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم پہچانیں، واجب ہے کہ ہم ان کی جس حد تک شناخت حاصل کر سکتے ہیں ہم شناخت حاصل کریں، جس حد تک ہم انہیں ان کی معرفت تک پہنچ سکتے ہیں اپنی حد تک کوشش کریں۔ تو یہ پہلی چیز ہے اہل بیت کے سلسلے میں معرفت لازم ہونے کی اور پہچاننے کی۔ اور پھر قرآن کریم کی آیات کو بھی ہم دیکھیں، متعدد آیتیں، بہت سی آیات ہیں جس میں اہل بیت علیہ السلام کی صریحی عظمت اور اہمیت کو بیان کیا گیا۔ آج قرآن ہر مسلمان کے گھر میں ہے، آج قرآن ہر جگہ ہے۔ اگر ہم قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، قرآن میں کسی کی بھی آل محمد کے علاوہ فضیلت اور عظمت بیان نہیں ہوئی۔ بعض نیک افراد کا تذکرہ موجود ہے، بعض اچھے لوگوں کا، بعض خدا والوں کا ذکر موجود ہے، لیکن ذکر ہونا اور ہے، متعدد آیات میں کسی کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنا یہ اور ہے۔ قرآن میں اگر جگہ جگہ پر کسی کی عظمت اور کسی فضیلت کو بیان کیا ہے وہ صرف آل محمد ہے، صرف اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ اور جتنی زیادہ آیات، جتنی صریحی آیات اہل بیت کی حقانیت، اہل بیت کی عظمت اور اہل بیت کی فضیلت کے سلسلے میں موجود ہیں، کسی اور کے سلسلے میں نہیں موجود ہیں۔ اب یہ انسان کی بدبختی ہے، انسان کے واقعاً قابل افسوس ہے کہ اتنی صریحی آیات ہونے کے باوجود، اتنی کثیر آیات ہونے کے باوجود بھی انسان اہل بیت سے دور رہ جائے، اہل بیت کو نہ پہچان سکے۔ اور اس سے بڑھ کے عالمیہ اور افسوس ان افراد کے لیے ہے کہ جو ایک طرف دعویٰ یہ کریں کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، دعویٰ یہ کریں کہ ہم قرآن والے ہیں، دعویٰ یہ کریں کہ مثلاً ہم قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اس کے بعد بھی اہل بیت سے دور رہ جائیں، اس کے بعد بھی امیر المومنین سے دور رہ جائے۔ واقعاً ایک المیہ ہے کہ انسان قرآن کو رکھنے کے باوجود اہل بیت کو نہ پہچان سکے۔ لہٰذا اگر ہم تفاصیل میں دیکھیں، بہت سی آیات، البتہ ہمارے یہ ہے کہ پورا قرآن اہل بیت کی شان میں ان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، مکمل قرآن اہل بیت کے فضیلت کو بیان کر، لیکن جو مشہور آیات ہیں جس کے لیے آپ کو اہل سنت کی کتابوں بھی حوالے مل جائیں گے، ان مشہور آیات کی تعداد جو بیان ہوئی وہ تقریباً 300، یعنی 300 آیات وہ ہیں کہ جن کے بارے میں سب نے کہا ہے کہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے، یا اس سے مراد اہل بیت ہیں، یا اس کا مصداق اہل بیت ہے، اس کا شان نزول اہل بیت ہے۔ یعنی یہ بھی 300 آیات بھی اگر ہوں تو یہ کم نہیں ہے کسی کی عظمت کے بارے میں، کسی کی فضیلت کے بارے میں اور کسی کی حقانیت کے بارے میں۔ تو یہ ایک معاملہ ہے۔ اور پھر جہاں تک حقانیت اہل بیت کی بات ہو، عظمت آل محمد کی بات ہو، آج ہم شیعوں کے لیے ایام عزا کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آج ہم شیعوں کے لیے یہ بھی یقین ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں ذرہ برابر اس کی عظمت کے سلسلے میں شک و شبہ نہیں، یعنی ایک عظیم کتاب ہے، ایک باعظمت کتاب ہے، آج ایک معجزہ ہے کتاب۔ آج تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ قرآن وہی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے پیغمبر کے اوپر نازل ہوا ہے، یعنی یہ عقیدہ ہے کہ اس میں کوئی تحریف نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہے۔ یہ البتہ اپنی جگہ ہے، اسے تحریف نہیں کہتے ہیں کہ جس طریقے سے قرآن آیات نازل ہوئی ہیں اس ترتیب سے قرآن میں موجود نہیں ہے، یعنی یہ مسلم ہے، لیکن اس کو تحریف نہیں کہتے ہیں۔ یہ چونکہ خود حکم پیغمبر سے، ہمارے روایات اس طرح کی کہ خود حکم پیغمبر سے یہ ترتیب بیان کی گئی ہے، یعنی جس ترتیب سے آج ہمارے یہاں قرآن کریم موجود ہے، مثلا آغاز سورہ الحمد سے ہے اور اس کا اختتام سورہ ناس کے اوپر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب سے پہلا سورہ الحمد نازل ہوا ہو، سب سے آخری سورہ ناس نازل ہوا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شان نزول کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں آیات کو، اگر غور کریں کہ جو پہلی آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ مثلا 30ویں پارے میں ہیں، جو آخری آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ سورہ مائدہ میں، 5ویں سورے میں، یعنی ابتدائی میں۔ تو یہ تو تبدیل ہے، اور حتیٰ یہاں تک ہے کہ خود سوروں میں بھی مکمل طور پر سورہ ایسا نہیں کہ ایک ساتھ نازل ہوئے ہیں، ان سوروں میں بھی بعض آیات پہلے نازل ہوئی ہیں، بعض آیات بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے، لیکن اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں اسے اولا تحریف نہیں کرتے، دوسری طرف یہ کسی
ترتیب جو آج ہمارے یہاں ہے، اس انداز سے قرآن آج ہمارے موجود ہے، یہ بھی کسی اور کا جمع کیا ہوا نہیں ہے، کسی اور کا اکٹھا کیا ہوا نہیں، بلکہ خود پیغمبر کے حکم سے اس طریقے سے اسے مرتب کیا گیا، پیغمبر کے حکم سے اسے اسی طریقے سے ترتیب کیا گیا. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ خود آج ترتیب پیغمبر کی دی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو احساس بعد میں لوگوں کو ہوا ہو پیغمبر کو احساس نہیں تھا. کیا پیغمبر کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارے بعد یہ جو ادھر ادھر قرآن کی آیات ہیں یہ ضائع ہو سکتی ہیں اور ختم ہو سکتی ہیں، لہٰذا اپنے زمانے میں جو بات میں دلیل دی جاتی ہے کہ بعد میں احساس ہوا؟ نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. خود پیغمبر نے اپنے زمانے میں قرآن جمع کروا دیا تھا. خود پیغمبر اکرم نے اپنے زمانے میں باقاعدہ کاتبان وحی مشہور تھے، یعنی بعض خاص اصحاب پیغمبر کے موجود تھے. جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی پیغمبر اور اصحاب کو بلاتے تھے اور بیان کرتے تھے کہ آیت نازل ہوئی ہے اسے لکھ لو، اور اس بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورے پر رکھو، اس آیت کو فلاں جگہ پر رکھو، اس سورے کو فلاں جگہ پر رکھو. یہ خود پیغمبر کی ترتیب دی ہوئی چیز ہے. یعنی یہ غلط فہمی نہ ہو جو روایات میں، اولاً یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو کچھ کتاب میں لکھا ہے وہ صحیح. خود ہمارا بھی عقیدہ ہی نہیں کہ جو بھی قرآن کے علاوہ کسی کتاب کے بارے میں عقیدہ نہیں کہ جو کچھ لکھا ہے صحیح. ہاں، قرآن میں یہ ہے کہ جو کچھ لکھا ہے وہاں پڑھ کر کے ماننے کے لائق ہے، وہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن اس کے علاوہ 100% صحیح ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے، صحیح نہیں. تو معاملہ قرآن کی اگر ترتیب کا ہے، قرآن جمع کرنے کا ہے، تو اولاً پیغمبر کے زمانے میں یہ ترتیب. اب یہاں پر ہو سکتا ہے بات آئی، عرض کرتا ہوں کہ ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یہ امیر المومنین کے سلسلے میں مشہور ہے کہ مولا کائنات نے قرآن کو جمع کیا ہے. ظاہری خلافت کا دور ہے، اس سے پہلے امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ جب تک میں قرآن کو جمع نہیں کر دوں گا دوش پر ادا نہیں ڈالوں گا، اور پھر وہ قرآن پیش بھی کیا نہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن اس قرآن سے کوئی الگ تھا. ایسا نہیں ہے کہ امیر المومنین و امام علی کا قرآن الگ ہے اور آج جو قرآن مشہور ہے وہ قرآن الگ. ہرگز ایسا نہیں ہے. اہل بیت اسی قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا. اہل بیت کا وہی قرآن ہے جو آج مسلمانوں کے گھروں میں ہے. امیر المومنین سے سوال یہ ہوگا کہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ تھا کہ آج مثلاً اگر قرآن کریم کے سلسلے میں، آیات کے سلسلے میں اختلافات ہیں، امیر المومنین نے کام کیا تو ان اختلافات کو ختم کرنے کے راستے تلاش کر لیے تھے. امیر المومنین نے مؤلف فرماتے تھے اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اس آیت کس کے لیے نازل ہوئی. اگر وہ قرآن امیر المومنین کا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس میں تفسیر میں موجود تھی، تعویل میں موجود تھی، اس کے ہر چیز معین ہو چکی تھی، اگر وہ قرآن لوگوں کے سامنے آ جاتا تو پھر لوگوں کو موقع میں ملتا ہے کہ قرآن کی آیات کے ذریعے سے اپنی حقانیت ثابت کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ قرآن قبول کر لیا جاتا جو امیر المومنین نے پیش کیا تھا تو پھر لوگوں کو اپنے بزرگوں کی حقانیت کو ثابت کرنے کا موقع نہ ملتا. انسان کیسے اپنے غلط راستے کو صحیح ثابت کرے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر مذہبی دائرے میں آ کر اپنی حقانیت کو ثابت کرنا تو ایک بہترین موقع انسان کے پاس قرآن رہتا ہے. قرآن سے تعویل کرنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کے زبردستی اپنے معاملات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ انسان کے سامنے موقع نہ رہ جاتا، لہذا انکار کیا گیا ہے. لہذا امیر المومنین جو قرآن پیش کرے تو اس قرآن کو پڑھنا. قرآن میں عنوان قرآن کوئی فرق نہیں تھا، آیات کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں تھا. ایسا نہیں ہے کہ امام علی کے کوئی دوسری آیات جمع کی تھی، اس میں کوئی دوسری آیت نہیں، وہی آیات ہیں جو قرآن کے پیغمبر کے اوپر نازل ہوئی تھی. آج الحمدللہ ہم شیعوں کا مکمل یہی عقیدہ ہے کہ یہ قرآن جو آج ہر گھر میں موجود ہے یہ وہی قرآن ہے جو پیغمبر اکرم پر نازل ہوا تھا. اس میں نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے. تو پھر مولا کائنات کے ذریعے سے یہ اب یہاں پر یہ بھی ایک اچھا غیر ہی نہیں ہے قرآن کو ذریعہ. آج لوگ، بعض افراد کا یہ مزاج بھی ہے کہ انسان اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیات سب سے پہلے تلاش کرتا ہے. آج بعض لوگ اپنا غلط نظریہ معین کر لیتے ہیں، اپنا ایک عقیدہ پہلے سے خود اپنی طرف سے گڑھ لیتے ہیں، اپنی طرف سے ایک سوچ بنا لیتے ہیں، اس کے لیے پھر آیات تلاش کرنا شروع کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے مطلب کی کوئی آیت مل جائے، ہمارے نظریے کی کوئی آیت مل جائے. ایک بھی آیت اپنے نظریے اور اپنے مطلب کی مل کے فوراً پیش کرتا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے. آئیے صرف غیروں میں نہیں ہو رہا بلکہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے. یہاں پر یہ قابل غور ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ یہ ایک طریقہ غلط ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک نظریہ بنا کر اس کی دلیل قرآن سے ڈھونڈیں، ایک نظریہ بنا کر اس کی دلیل ہم حدیثوں سے ڈھونڈیں. نہیں، ہمارا فریضہ یہ، ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اس کی روشنی میں اپنا نظریہ معین کریں، اس کی روشنی میں ہم اپنا عقیدہ معین کریں. نہیں ہے کہ ایک عقیدہ بنا لیا ہے اس کی دلیل ہم قرآن سے ڈھونڈنا شروع کریں. یہ آج بہت زیادہ ہو رہا ہے. جہاں سے انحرافات پائے جاتے ہیں، جہاں سے غلطیاں پائی جاتی ہیں، جہاں سے انسان اہل بیت کے راستے سے دور ہونا شروع ہوتا ہے، وہاں یہ مزاج بننے لگتا ہے کہ اپنے نظریات کی حدیثیں بیٹھ کی کتابوں میں ڈھونڈتا ہے کہ کوئی حدیث ہمیں مل جائے ہمارے نظریے کی. آپ آج سوشل میڈیا کا زمانہ، ہر ایک اپنے نظریے کوئی روایت مل کے اسے خوب ہم فارورڈ کرتے ہیں، خوب لوگوں تک پہنچاتے ہیں.
بھائی ہم کو اپنے نظریے کی آیت و حدیث نہیں ڈھونڈنا ہے، ہمیں آیت و حدیث کو سامنے رکھ کر اپنا نظریہ بنانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک عقیدہ بنا لیا، اس عقیدے کے لیے ہم پرانی آیات میں ڈھونڈتے پھریں، کوئی آیت مل جائے، کوئی حدیث مل جائے، کوئی حدیثی کتابوں میں نہیں۔ ہمارا کام ہے کہ عقیدہ اور نظریہ ہم قرآن کو پہلے سامنے رکھیں، جو بھی قرآن نے کہا ہے وہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، جو احادیث نے ہمارے سامنے پیش کیا وہی ہمارا نظریہ ہونا چاہیے۔ یہ اولاً خود انسان کے غلط راستے پر ہونے کی دلیل ہوتی ہے، انسان کے انحراف کی دلیل ہوتی ہے کہ عقیدہ پہلے بناتا ہے، اس عقیدے کے صحیح ہونے کے راستے پہ تلاش کرنا شروع ہوتا ہے، لیکن انسان کی حقانیت کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ معیار کو پہلے سامنے رکھتا ہے، قرآن کو پہلے سامنے رکھتا ہے اور اس کی روشنی میں اپنا عقیدہ اور نظریہ بناتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہرحال اس وقت پر بات نکلی ہے کہ قرآن کریم عرض کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آج اگر قرآن کریم اہل بیت کی حقانیت کو بیان کر رہا ہے، قرآن کریم اہل بیت کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، تو ہم شیعوں کا عقیدہ اگر قرآن کے سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن اہل بیت کی حقانیت کو بیان کرتا ہے اور پھر قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، قرآن امیر المومنین کے ساتھ ہے، تو صرف یہ عقیدہ ہی نہ ہونا چاہیے، صرف یہ ہمارا ایک دعویٰ ہی نہ ہونا چاہیے، بلکہ شیعہ علی ہو کر ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو اہمیت دے کر قرآن پر وقت دیں، قرآن میں ہم دیکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآنی آیات کے بارے میں غور کریں۔ یہ یقین رہے کہ جتنا زیادہ ہم قرآن کے بارے میں، قرآن کے سلسلے میں غور کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن میں تدبر کریں گے، قرآن میں تفکر کریں گے، اتنا ہی زیادہ عظمت اہل بیت ہمارے سامنے واضح ہوتی جائے گی۔ یعنی آج اگر ہم دعوے دار محبت امیر المومنین ہیں، امیر المومنین کے ماننے والے ہونے کے دعوے دار ہیں، امام حسین کے ماننے والے ہونے کے دعوے دار ہیں، تو یاد رہے کہ جتنا زیادہ ہم قرآن سے نزدیک ہوتے جائیں گے اتنا اہل بیت کی ہمیں معرفت ہوتی جائے گی۔ جتنا زیادہ ہم قرآن میں، اور اگر قرآن میں آپ غور کیجئے جگہ جگہ تدبر، تعقل، تفکر کا حکم دیا گیا ہے، غور کرو، فکر کرو، تعقل کرو۔ اس کا مطلب قرآن کو سامنے رکھیں اور آیات کو پڑھیں، اور آیات کو پڑھنے کے بعد جتنا زیادہ ان میں تأمل، تفکر، تدبر کریں گے اتنا ہی عظمت اہل بیت ہمارے سامنے آئے گی، اتنا ہی اہل بیت سے ہم نزدیک ہوں گے۔ یعنی قرآن کو صرف اس لیے نہیں ہے کہ پڑھنے سے ثواب مل جاتا ہے، نہیں، ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے، پڑھنا تو پڑھنا ہی پڑھنا، لیکن اس ثواب کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے ترجمے کو بھی دیکھیں، ہم اس کے مطالب کو بھی دیکھیں۔ آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس وقت نہیں، ہمارے پاس، بہرحال بات بہت دور تک جا رہی ہے۔ آج ہمارے پاس ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر کام موبائل کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اگر ہر کام موبائل کے ذریعے سے کرتا ہے، کیا اسی موبائل کے ذریعے سے کچھ دیر روزانہ تلاوت قرآن نہیں کر سکتا ہے؟ کیا اسی موبائل کے ذریعے سے کچھ دیر ترجمہ قرآن نہیں دے سکتا ہے؟ پہلے زمانے میں ہاں تھوڑی بہت دشواریاں تھیں کہ آدمی جائے قرآن خرید کر رہا ہے، جائے ترجمہ والا قرآن تلاش کرے، جائے وقت نکالے کو قرآن کریم کا۔ آج تو ہر وقت موبائل ہے، اور ایسا نہیں کہ ہماری جیب میں رکھا ہوا ہے، آج تو معاملہ یہ ہے کہ ہر وقت آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ جب ہر وقت ہاتھ میں موبائل ہے، جس طریقے سے ہم ادھر ادھر کی چیزیں اس کے اوپر دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں کم از کم بیچ میں کچھ وقت نکالنا چاہیے قرآن کے سلسلے میں مطالب پر توجہ دینے کے لیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو یہ قرآنی آیات ہیں۔ اب درمیان میں بہرحال جو گفتگو کا آغاز ہوا ہے حقانیت اہل بیت اور عظمت اہل بیت قرآن کی روشنی میں، اس میں ابتداً مقدمتاً جو گفتگو ابھی جاری ہے، ایک بات اور عرض کروں کہ اہل بیت کی عظمت اور اہل بیت کی حقانیت کا ہمیں ایک یقین ہے، اعتراف ہے۔ تو میں نے کہا کہ عظمت اور مرتبے کا عالم یہ ہے کہ حق کے معرفت سوائے اللہ کے اور رسول کے کوئی نہیں ادا کر سکتا، یعنی واقعی طور پر کوئی نہیں پہچان سکتا۔ اتنی زیادہ عظمت ہے، اتنی زیادہ ان کی وقت ہے، اتنا زیادہ ان کا اتنا عظیم مرتبہ ہے، لیکن کوشش کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اس عظمت کے ساتھ قابل غور ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے ہے کہ آل محمد کو ہمیں ماننا ہے، لیکن اس طریقے سے ماننا ہے جس طریقے سے اہل بیت نے حکم دیا ہے۔ اہل بیت کی عظمت کو اگر قرآن آیات میں تلاش کرنا ہے تو اس اعتبار سے تلاش کرنا ہے جس اعتبار سے قرآن نے کہا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ ان کو ماننے میں بھی اپنی مرضی کو شامل نہیں کرنا ہے، ان کے ماننے میں بھی اللہ کی مرضی اور اہل بیت کی مرضی کو نگاہوں میں رکھنا۔ یعنی اگر آپ قرآن آیات میں دیکھیں اور حدیث میں یہی حق بھی ہے، اہل بیت نے اللہ کو اپنے اعتبار سے نہیں مانا ہے، بلکہ اہل بیت نے اللہ کو اللہ کے اعتبار سے مانا ہے۔ انہوں نے اللہ کو ماننے میں اپنی مرضی کو سامنے نہیں رکھا ہے، اپنی رضا کو سامنے نہیں رکھا ہے، اپنی خوشی کو سامنے نہیں رکھا ہے، اپنی خوشنودی کو سامنے نہیں رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دل چاہ رہا ہے لہذا اللہ کو مانے،
نہیں، اللہ کی مرضی کو بھی سامنے رکھا ہے، اس کے ماننے میں بھی، یعنی یہ دیکھا ہے کہ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے۔ اللہ کو میں بے کا عرفت کا خود فرمایا ہے معصوم نے کہ بے کا عرفت کا خدایا میں نے تجھے تیرے ہی ذریعے سے پہچانا۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ماننے میں بھی یہ دیکھا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی خوشنودی کیا ہے۔ تو یہی معاملہ اہل بیت کے سلسلے میں ہونا چاہیے کہ ہم آل محمد کو اپنے اعتبار سے نہ مانیں، اپنی فکر کے اعتبار سے نہ مانیں، بلکہ اہل بیت کو ماننے میں یہ دیکھیں کہ اہل بیت کی رضا کس میں ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آل محمد کیا چاہتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خوشنودی اہل بیت کیا ہے، ہمیں ہرگز یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا اچھا لگتا ہے۔ لہذا اگر ہم کو اہل بیت کو اپنے اعتبار سے نہیں ماننا ہے بلکہ ان کے اعتبار سے ماننا ہے، تو یہ بھی معلوم رہے کہ آل محمد کے فضائل و کمالات میں ایسا نہیں کہ جو ہمارا دل میں آئے تو دل چاہے ہم کہیں، نہیں، اہل بیت کے فضائل بیان کرنے میں، اہل بیت کے مناقب بیان کرنے میں، اہل بیت کا تذکرہ کرنے میں ہمیں اپنے مزاج، اپنے فکر اور اپنے دل کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ یہاں بھی آل محمد کی رضا کو دیکھنا ہے، اہل بیت کی خوشنودی کو دیکھنا ہے۔ لہذا معیار ماننے میں بھی وہ ہیں ہمارے سامنے، اور ماننے میں وہ معیار ہونا چاہیے۔ لہذا ایک پہلو واقعاً قابل غور ہے، اور بالخصوص آج کے دور میں اتنا یقین ہے کہ اگر حق پر ثابت قدم رہنے کے لیے، حق پر باقی رہنے کے لیے آل محمد کا ماننا ضروری ہے، اہل بیت کا پہچاننا ضروری ہے، تو پھر یہ یاد ہے کہ دنیا اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی مخالف ہے، شیطان اگر کسی چیز کا سب سے زیادہ دشمن ہے، وہ دشمن اسی بات کا ہے کہ ہم کو ان کی واقعی معرفت نہ ہونے پائے۔ اس لیے کہ شیطان اتنا جانتا ہے کہ اگر حقیقی معرفت ہو گئی تو پھر یہ حق سے دور نہیں ہو پائیں گے، اگر انہیں حقیقی معرفت ہو گئی تو انہیں بہکانا ناممکن ہو جائے گا، اگر انہیں حق کی معرفت ہو گئی تو پھر ہم انہیں برگلا نہیں سکتے ہیں۔ انسان اسی وقت انسان پر کامیاب ہو سکتا ہے، اسے بہکا سکتا ہے جب انسان کو اہل بیت کی حقیقی معرفت نہ ہو۔ لہذا شیطان کا حلقہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم اہل بیت کی حقیقی معرفت حاصل کر سکیں، لہذا معرفت میں بھی وہ برگلانے کی کوشش کرے گا، معرفت میں بھی وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کوشش کرے گا۔ جب اس کی طرف سے کوشش ہوگا تو معرفت میں بھی ہمیں حساس رہنا ہے، معرفت میں بھی اہل بیت کو پہچاننے میں بھی ہمیں غور کرنا ہے۔ اور جہاں پہچاننے کی بات ہے، یہ خود ماننا، پہچاننا، معرفت، اس کا اگر ہمیں حکم دیا کہ ایک حساس بہت اہم مرحلہ ہے، میں نے کہا کہ ہمیں ماننے میں بھی ان کی رضا کو نگاہوں میں رکھنا، ان کی مرضی کو نگاہوں میں رکھنا، اور جب ان کی مرضی کو نگاہوں میں رکھنا ہے تو پھر اہل بیت نے ایک معیار ہمیں بتا دیا ہے اہل بیت کی معرفت کے سلسلے میں، اہل بیت کے پہچاننے کے سلسلے میں، اہل بیت کو کے سلسلے میں عقیدہ رکھنے کے بارے میں، نہ تو ہمیں ایک قدم پیچھے رہنے پائے، نہ اپنی طرف سے کوئی قدم آگے بڑھانے کی کوشش کریں، یعنی جسے ہمارے ہاں افراط و تفریط کہتے ہیں، جسے ہمارے ہاں غلو یا تقصیر کہتے ہیں، یعنی آل محمد کے سلسلے میں نہ تو ہمیں کمی کرنا ہے، نہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرنا ہے، ہمیں جتنا حکم دیا گیا ہے اتنا ماننا ہے، ہمیں جتنا حکم دیا گیا اتنا ہی ہمیں انجام دینا ہے۔ اسی لیے شاید ایک موقع آج ہمارے لیے خوشی کا ہے، غدیر جیسی جگہ پر، جو غدیر امیر المومنین کی حقانیت کا بہت بڑا نمونہ تھا، اور جہاں پر مولائے متقیان کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، وہاں ایک پہلو پر اگر ہم غور کریں، اس جگہ پر جہاں امام علی کی عظمت کا اعلان ہونا تھا، جہاں ولایت امیر المومنین کا پہنچایا جانا تھا، وہاں پر ایک کام پیغمبر اکرم نے کیا۔ کام یہ تھا کہ جو قافلہ چل رہا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ آگے بڑھ گئے ہیں انہیں واپس بلایا جائے، اور جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آگے بلایا جائے، یعنی ان کا انتظار کیا جائے۔ گویا یہ آگے بڑھ جانے والوں کو پیچھے بلانا اور پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار دیکھنا کہ وہ پہنچ جائیں، یہ تنہا صرف گویا ظاہری واقعہ نہیں تھا، بلکہ رہتی دنیا تک ایک پیغام تھا کہ آؤ غدیر کے ذریعے سے پہچانو کہ علی اس ذات کا نام ہے، اور ولایت علی اس چیز کا نام ہے کہ جس میں نہ تو تم ایک قدم آگے بڑھا سکتے ہو، نہ اس میں ایک قدم پیچھے رہ سکتے ہو۔ ایک سلمان پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ یہ بھی ہمارے لیے حکم ہے کہ نہ تو اس میں پیچھے رہنے پائے، نہ تو کمی ہونے پائے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ زیادتی نہ ہو، زیادتی کا مسئلہ اپنی مرضی شامل نہ ہونے پائے، ہم جیسا چاہ رہے ویسے بڑھانے نہ پائے، ایسا نہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ہمیں ماننے میں بھی ان کی رضا کو خیال کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے کچھ کر بیٹھے، نہیں، ہمیں اسی لیے صاف صاف مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب امیر المومنین کی البتہ دو حدیثیں ہیں جو علاقہ میں، ایک جگہ فرمایا کلمات قصار میں، حلقہ فیہ صنفان محب قال و مفرط قال، امام علی نے فرمایا، امیر المومنین کا جملہ نہج البلاغہ میں کلمات قصار موجود ہے، فرمایا میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہیں،
یہ امیر المومنین کا جملہ، ہلاک فیہ صنفان، میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہیں. ایک محب غال، جو محبت میں قدم آگے بڑھاتے ہیں، یعنی صاف صاف معاملے، محب غال جو محبت میں آگے بڑھ جائے، محبت میں غلو کر رہا ہو، یہ بھی گمراہ ہے، یہ بھی بہکا ہو، یہ بھی حق پر نہیں ہے، یہ بھی ہمارا ماننے والا نہیں ہے. وہ مبغض قال، اور جو دشمنی میں پیچھے رہ جائے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ دشمنی، خود مولا کائنات فرما. دوسری حدیث جو امیر المومنین کی نہج البلاغہ میں ہے، خطبات میں ہے، خطبہ نمبر 125، اس میں جملہ تقریباً اسی معنی کا ہے، اسی مفہوم کو، وَسَيَهْلَكُ فِيَّ صِنْفَانِ. اس وقت مولا کائنات فرماتا ہے کہ قریب میرے بارے میں دو طرح کے لوگ گمراہ ہوں گے، میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہوں گے. جو ہلاک ہو جائے وہ شیعہ نہیں ہو سکتا ہے، جو ہلاک ہو وہ اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا ہے، جو ہلاک ہو وہ حق کا ماننے والا نہیں ہو سکتا، جو ہلاک ہو وہ قرآن والا نہیں ہو سکتا. امام علی نے فرمایا کہ بس سیہلک فیہ، اسی معنی میں کہ ان قریب ہلاک ہوں گے فیہ، میرے بارے میں دو طرح کے لوگ، صنفان دو قسم کے. ایک محب مفرط، جو محبت میں افراط کرتا ہے، جو محبت میں زیادتی کرتا ہے. یہ جملہ اس بات کی دلیل، محبت کا مطلب یہ نہیں جو ہمارا دل چاہے ہم کرنے لگے، محبت کا مطلب یہ نہیں جو ہمارا دل چاہے ہم اسی اعتبار سے بیان کر دیں. نہیں، محبت میں بھی ہمیں ایک معیار کو سامنے رکھنا ہے. بہت سے لوگ آج شاید بعض افراد کے لیے ناقابل قبول ہو، ایک اہم موضوع ہے، بعض افراد کے شاید قابل قبول ہے، لیکن یہ ایک معیار ہے. محبت میں افراد کا کم از کم ایک مفہوم یہ ہے کہ محبت میں بھی ہمیں امام علی کی رضا کا خیال کرنا ہے. یعنی محبت میں ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے محبت کریں، نہیں، ہم اس اعتبار سے محبت کریں جس سے امام علی راضی ہو. اس لیے کہ محبت کا مطلب اپنے دل کو خوش کر لینا نہیں، محبت کا مطلب ہے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کر لینا، اور رضائے پروردگار اسی وقت حاصل ہوگی جب امام علی راضی ہوں گے. ہمیں حتیٰ محبت میں بھی اپنی مرضی کو شامل نہیں کرنا ہے کہ ہمیں کیا اچھا لگتا ہے، ہم کیسے امام علی کو چاہنا چاہتے ہیں، نہیں، ہمیں نہیں دیکھنا، بلکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ امام علی کیسے چاہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہمارے بارے میں محبت کرنے والا بھی اگر افراد کا شکار ہو جائے، اگر قدم آگے بڑھا دے، اگر زبردستی اور جائے کہ نہیں ہم تو ایسے مانتے ہیں، تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہلاک ہے. یذهب به الحب الى غیر الحق. امام نے فرمایا کہ محبت اسے غلط راستے کی طرف لے جاتی ہے. یہ غلط محبت ہے جہاں پر اپنی مرضی شامل ہو جائے، اپنی سوچ شامل ہو جائے، جہاں اپنے حساب سے کر رہا ہو، تو فرمایا کہ یہی محبت انسان کو باطل کی طرف لے جاتی ہے. یذهب به الحب، یہی محبت لے جاتی ہے الى غیر الحق، باطل کی طرف. یعنی ایسا نہیں ہے کہ دشمنی ہی انسان کو گمراہ کرتی ہے. اگر محبت میں اپنی مرضی شامل ہو، امام علی کی مرضی کا خیال نہ ہو، تو امام فرماتے ہیں کہ یہ محبت بھی انسان کو گمراہ کرتی ہے، یہ محبت بھی حق سے دور کر دیتی ہے، یہ محبت بھی باطل کی طرف لے جاتی ہے. ومبغض، دوسری قسم فرمایا ہم سے دشمنی رکھنے والا، ہم سے بغض رکھنے والا، ہم سے بیر رکھنے والا، مفرط، جو تفرید کرتا ہے، یعنی جو دشمنی میں بھی آگے بڑھ جاتا ہے. ماننا ہے، دیکھ رہا ہے حقانیت علی کا ہے، نہیں مانے گا، دیکھ رہا ہے کہ اللہ نے اعلان کیا ہے تب بھی نہیں مانے گا، دیکھ رہا ہے کہ اللہ نے عظمت میں آیات نازل کیا، نہیں مانے گا، دیکھ رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی حقانیت کا قدم قدم پر پیغمبر اعلان کرے، نہیں مانے گا. فرمایا کہ دیکھنے کے بعد بھی اس میں بھی وہ تفرید کرتا ہے. مفرط، یذهب به البغض الى غیر الحق، یہ وہ قسم ہے کہ جس سے دشمنی باطل کی طرف لے جاتی ہے ان لوگوں کو. یعنی ایک گروہ وہ ہے کہ جنہیں زبردستی والی محبت، یعنی وہ حقیقی محبت نہیں ہے، محبت سے تعبیر کیا ہے، محبت باطل کی طرف لے جاتی ہے، غیر حق کی طرف لے جاتی ہے. فرمایا دوسرا گروہ ہے جنہیں دشمنی غیر حق کی طرف لے جاتی ہے. لیکن وخیر الناس فیہ، مولا کائنات نے ایک معیار بیان کیا، ہمارے بارے میں بہترین لوگ، اچھے لوگ، قابل قبول لوگ، خیر الناس فیہ، ہمارے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، علی کے بارے میں بہترین لوگ وہی ہیں فی عالم نقد الاوسط، جو لوگ درمیانی راستہ اپناتے ہیں، جو لوگ ہمیں ماننے میں بھی نہ تو افراد کا شکار ہوتے ہیں، نہ تفرید کا شکار ہوتے ہیں، نہ قدم آگے بڑھاتے ہیں، نہ قدم پیچھے رکھتے ہیں، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہاں پہ ہمیں رہنا ہے، کہاں پر ہمیں کس حد تک آگے بڑھنا ہے. فَالْزَمُوهُ، فرمایا کہ انہی لوگوں کے ساتھ رہو، اسی راستے پر ہو، یہی نظریہ اپناؤ، یہی عقیدہ اپناؤ جو ہم نے بیان کیا ہے، نہ تو افراد ہو نہ تفرید ہو. وَالْزَمُ السَّوَادَ الْعَظَمَ فَإِنَّ يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ. دیکھو لوگوں کے ساتھ، یعنی اس نظریے میں اپنی الگ سے ڈیڑھی کی مسجد بنانے کی کوشش نہ کرو. اس آخری جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے ایک لوگوں کے درمیان بیٹھ کر ایک اپنا امتیاز بنانے کی زبردستی کوشش نہ کرو. یہ ایک بعض لوگوں میں اگر دیکھیں کہ حتیٰ دشمنوں میں بھی ہوتا ہے کہ ظاہر کرنے کہ امام علی کی دشمنی ان کے دل میں کتنی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ظاہر کریں، وہ اپنی بدبختی کے راستے تلاش کریں. یہ ایک
حدیث کا جملہ یہ اپنوں کی طرف ہے اشارہ، کہ اپنوں میں بھی آج کے دور میں دیکھیں بعض افراد کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ محبت کے سلسلے میں ایک اپنا امتیاز ظاہر کرنا، جہاں پر 1000 مومنین ہیں، 1000 شیعہ، وہاں یہ ثابت کرنا کہ ہمارے اندر ایک خاص ولایت پائی جاتی ہے، ہمارے اندر ایک خاص قسم کی محبت پائی، پر ہر ایک امام علی کے چاہنے والا، ہر ایک محب اہل بیت ہے، ہر ایک شیعہ امام علی ہے، ایسا نہیں کہ ہمارے پاس کوئی خاص شیعت آئی ہے۔ اگر ہم اس نظریے کے قائل ہو جائیں کہ ہمارے پاس کوئی خاص شیعت ہے تو امام علی فرماتے ہیں ہم بہکے ہوئے ہیں۔ خاص شیعت کا مطلب اگر اپنا مزاج ہے، اپنی فکر ہے، اپنا نظریہ ہے، یہ تمہیں بہترین کی طرف لے جا رہی ہے، لہذا یہ سوچ ختم ہونا۔ اور آج واقعاً ہمارے درمیان سب سے زیادہ اگر کسی چیز نے آپس میں نقصان پہنچایا ہے، بعض افراد کے اسی نظریے کو نے نقصان پہنچایا ہے، جن لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اگر ولایت ہے تو اکیلے ہمارے پاس ہے، اگر شیعت ہے تو اکیلے ہمارے پاس ہے، اگر برات ہے تو اکیلے ہمارے پاس ہے۔ نہیں، یہ یاد رہے کہ شیعہ علی وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے جس کے پاس محبت علی میں بھی کمی پائی جاتی ہو، اور شیعہ علی وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جس کے دل میں دشمنان علی سے نفرت نہ پائی جاتی ہو۔ یہ ایک معیار ہر ایک کے پاس ہے، یعنی یہ احساس ہونا چاہیے جس طرح ہم علی کے شیعہ ہیں ویسے سامنے والا جو دعویٰ کر رہا وہ بھی شیعہ علی۔ ایسا نہیں کہ ہمارے پاس کوئی خاص شیعت ہے، ایسا نہیں کہ ہمارے پاس کوئی خاص ولایت ہے، ایسا نہیں کہ ہم کوئی بڑے مولائی ہیں، ایسا نہیں کہ ہم بڑے تبرعی، نہیں، جس طریقے سے ہم مولائی تبرعی ویسے ہی ہر علی کا شیعہ ہے۔ یہ ہمارے اندر احساس، اس لیے کہ جہاں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی خصوصیت پائی جاتی ہے، ہمارے اندر ایک الگ سی چیز پائی جاتی ہے، وہ انسان کو بھی دور کرتا ہے اور وہ لوگوں کے درمیان تفرقہ بھی ڈالتا ہے۔ محبت امام علی کا مطلب تفرقہ ڈالنا نہیں ہے، یہ ایک عظمت اہل بیت کی دلیل ہے، اور اسی عظمت کو پہچانوانے کے لیے انشاءاللہ اس سلسلے میں عظمت آل محمد کے سلسلے میں جو قرآن میں بہت سی آیات ہیں بیان ہوں گی، بعض کی طرف اشارہ ہوگا، لیکن آج یہیں پر بات کو ختم کرتے ہوئے امام حسین نے کربلا میں دی عظمت امیر المومنین کو بیان کرنے ہی کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ یعنی کربلا کا ایک قربانی کا مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا کو بتانا تھا کہ اگر علی سے دور ہو گئے تو سوائے ہلاکت و گمراہی کے کچھ نہیں ہے، اور اگر کوئی نجات کا راستہ ہے تو علی ابن ابی طالب ہے۔ اور آج اگر نوبت کربلا تک آئی ہے اور یزید جیسے افراد نے سر اٹھایا ہے تو اس کا سبب بھی علی ابن ابی طالب کا در چھوڑ دینا ہے۔ یعنی کربلا بھی ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک عظمت علی کا اعلان کرنے کے لیے تھی، حقانیت علی ابن ابی طالب کا اعلان کرنے کے لیے تھی، اور اس حقانیت کا اعلان کرنے کے لیے حسین ابن علی آج 2 محرم کو والد کربلا ہو گئے۔ آج 2 محرم ہے، امام حسین کا قافلہ آج کے دن کربلا پہنچا ہے۔ کتنا دردناک منظر وہ تھا کہ جس وقت حسین ابن علی والد کربلا ہو رہے تھے۔ علی کی اولاد کہ یہ گھرانہ وہ ہے جو علم الہی کا حامل ہے۔ امام حسین جب کربلا آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہیں نہیں معلوم ہے کہ اس کربلا میں کیا ہوگا، امام حسین کو سب پتا ہے۔ آج 2 محرم ہے، امام حسین کو معلوم ہے کہ ابھی 10 محرم کو کیا ہونے والا ہے۔ ان تصورات کے ساتھ امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچ رہا ہے، اور جس وقت قافلہ کربلا پہنچا ہے، فرات کے کنارے خیموں کو لگایا گیا ہے۔ امام حسین نے خیموں کو لگانے سے پہلے یہ بھی ایک طرف مظلومیت بھی تھی، دوسری طرف دنیا کو حق اور باطل کو پہچانوانا بھی تھا، اور اپنی حقانیت کا اعلان بھی کرنا تھا۔ جس وقت قافلہ حسینی کربلا پہنچا ہے، امام نے سوال کرنا شروع کیا کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے۔ مختلف نام اس سرزمین کے اس وقت بھی تھے، الگ الگ نام بیان کیے گئے۔ کسی نے کہا غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ شق فرات کہتے ہیں، ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا کہ مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ جیسی نام کربلا آیا، امام حسین نے فرمایا کہ یہی ہمارا مقام ہے، یہی ہماری جگہ ہے، اسی جگہ پر ہم قیام کریں گے، اسی جگہ پر ہمارے خیمے نصب ہوں گے۔ امام نے قافلے کو روکا ہے، اور روکنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہے، معلوم کرو اس سرزمین کا مالک کون ہے، پتہ لگاؤ کہ یہ سرزمین کس کی ہے۔ معلوم ہوا کہ قریب میں بنی اسد ہیں، بنی اسد کو بلایا ہے۔ بنی اسد کو بلانے کے بعد امام حسین نے اس جگہ پر خیمے نصب کرنے سے پہلے اس سرزمین کو بنی اسد سے خریدا ہے۔ یعنی پہلے ہی دن امام حسین نے، جبکہ اس زمانے کا دستور طریقہ یہ نہیں تھا کہ کہیں پر جنگ ہو رہی ہو، کہیں پر کوئی مقابلہ ہو رہا ہو
تو جا کر اس زمین کو خریدا جاتا. نہیں، اس زمانے میں یہ چیز عام تھی. کہیں پر بھی دو لوگوں کے درمیان مقابلہ ہو سکتا تھا، کہیں پر بھی جنگ ہو سکتی تھی، یعنی وہ کسی کی جنگ کرنے والوں کی ملکیت نہیں ہوتی. یہ حسین ابن علی کا ایک امتیاز تھا کہ جس وقت کربلا آئے ہیں تو حتیٰ ٹھہرنے سے پہلے امام حسین تو سرزمین کو خریدا ہے، تب قیام فرمایا ہے. یعنی اتنا بھی امام حسین نے گوارا نہیں کیا ہے کہ جس سرزمین پر ہم کچھ دن کے لیے قیام کرنے کے لیے آئے ہیں اور بعد میں اسی جگہ پر، تو یہ بھی کسی، جبکہ یہ بھی معلوم رہے کہ بنی اسد ہوں یا اس اطراف کے کچھ بھی ہوں، اگر اس جگہ پر امام حسین کا روضہ جیسا کہ بنا ہے بنتا اور امام حسین نہ بھی خریدتے تب بھی کوئی کچھ نہ کہتا، یعنی وہ خود سے دینے کے لیے تیار ہو جاتے. لیکن امام حسین نے گوارا نہیں کہا کسی اور کی ملکیت میں ہمارا قیام ہو، کسی اور کی ملکیت میں ہم شہید حتیٰ کیے جائے، کسی اور کی ملکیت میں ہمارا روضہ بنے. یعنی اگر امام حسین نے کربلا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ اس سرزمین کو خریدا ہے، یہ خریدا ہی نہیں بلکہ رہتی دنیا تک ہر حسینی کو پیغام دیا ہے کہ جب حسین کسی کی ملکیت میں ذرہ برابر تصرف کرنے پر تیار نہیں ہے تو حسین ابن علی اپنے کسی چاہنے والے سے یہ گوارا نہیں کر سکتے ہیں کہ کسی اور کے مال میں ذرہ برابر وہ تصرف کر رہا ہو. حسین ابن علی خریدتے ہیں، بنی اسد کو بلایا ہے، اس کی قیمت ادا کی، اور اس کے بعد بنی اسد کو بلانے کے بعد امام حسین نے جملہ فرمایا کہ ہم یہاں پر قیام کریں گے. امام حسین نے بنی اسد کے سامنے جملہ کہا ہے کہ ہم یہاں پر ٹھہریں گے، اور اس کے بعد آئے ہیں، امام کو معلوم ہے، لیکن یہ جملہ کہتا ہے بنی اسد کے مردوں دیکھو، اگر اس سرزمین پر ہم شہید کر دیے جائیں، اس سرزمین کے اوپر ہمارے گلے کاٹ دیے جائیں، اگر اس سرزمین کے اوپر ہمیں قتل کر دیا جائے اور ہمارے قتل کے بعد دشمن ہمارے جنازوں کو دفن نہ کرے. دیکھو بنی اسد اگر دشمن ہمارے جنازوں کو بغیر غسل و کفن کے چھوڑ کر چلے جائیں، بنی اسد اتنا کرنا کہ ہمارے دشمن کے جانے کے بعد ہمارے جنازوں کو دفن کر دینا. یہ خود امام حسین کو احساس تھا ہمارے جنازے بے گور و کفن نہ رہیں، دشمن کے جانے کے بعد ہمارے جنازوں کو دفن کر دینا. یہ امام حسین نے بنی اسد سے پہلی وصیت کی ہے، اور اس کے بعد بنی اسد کی عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور جملہ کہا کہ اے بنی اسد کی عورتوں، اے بنی اسد کی خواتین، ہو سکتا ہے تمہارے مرد دشمن کے خوف سے دفن کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو تم انہیں جوش دلانا، تم انہیں غیرت دلانا، تم انہیں آمادہ و تیار کرنا کہ نبی کے نواسے کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے، اسے غسل و کفن دے کر دفن کر، اسے دفن کر دو. اے بنی اسد کی عورتوں، اگر تمہارے مرد نہ آئے تو تم انہیں بھیجنا کہ نبی کا نواسہ بغیر قبر کے نہ رہے. عزیزو، امام حسین کو کتنا خیال تھا. یہیں پر اکتفا نہیں بھی ہے بلکہ ایک دفعہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اے بنی ہاشم کے بچوں، اگر تمہارے باپ ظالم کے خوف سے نہ آ سکے، تمہارے ماں باپ یہاں تک نہ پہنچ سکے، تو اے بچوں تم کمسن ہو، تم کھیلتے کھیلتے چلے آنا اور اپنی مٹھیوں سے خاک اٹھا کر ہماری قبروں پہ ڈال، ہمارے جسموں پہ ڈال دینا. اے بنی ہاشم کے بچوں، تمہیں کوئی روکنے والا نہ ہوگا. اے بنی ہاشم کے بچوں، تمہیں منع کرنے والا کوئی نہ ہوگا، تم کمسن ہو. حسین ابن علی کو کتنا خیال تھا کہ آخر میں بچوں سے کہا ہے اے بچوں تم کم از کم خاک کربلا ہی کو ہمارے جسموں پر ڈال دینا. اے عزیزو، جہاں حسین کو اتنا خیال تھا، ان ظالموں نے جہاں ظلم کیا ہے، آقا کی شہادت کے بعد سید سجاد کو جس بات کا سب سے زیادہ قلق رہا، یہی تو قلق تھا جس کا اظہار آج 2 محرم کو امام حسین فرما رہے تھے. 11ویں محرم کو جب قافلہ ادھر سے روانہ ہوا، ادھر سے امام کا لاشا بے گور و کفن پڑا تھا. چوتھے امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. جب جناب زینب نے پوچھا ہے، یہی جملہ سید سجاد نے بھی فرمایا، اے پھوپھی اماں، اس بیٹے کا عالم کیا پوچھتی ہو؟ ہائے ظالموں نے اپنے گشتہائے نجس کو دفن کر دیا، لیکن میرا بابا نبی کا نواسا بے گور و کفن. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلی الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا ہماری شہادت کو قبول فرما، خدایا ہماری معصوموں کو شرف قبولیت عطا فرما. معبود ابا عبداللہ حسین کے واسطہ ایام میں ہم سب کو گریہ کرنے، عزاداری کرنے، آنسو بہانے
اور حسین ابن علی کا غم منانے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود اس توفیق کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو حقیقی معنی میں حسینی بننے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے آل محمد کی کو پہچاننے اور ان کی معرفت ہم سب کو عطا فرما۔ خدایا اہل بیت کا واسطہ ہے اس وبا کا دنیا سے خاتمہ فرما۔ معبود حسین ابن علی کے صدقے میں اس وبا سے دنیا کو نجات عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔